یہی ہے آرزو کے تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر اونچے سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اس حدیث مبارکہ کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگوں میں سے وہ شخص ہے جس نے قرآن کو سکھایا بھی صحیح، قرآن کی تعلیم بھی دی اور قرآن پر عمل بھی کیا۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے حافظ کی یہ شان ہے کہ بروز قیامت حافظ کو تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس قدر ہوگی کہ سورج کی روشنی بھی مدھم پڑ جائے گی۔ ایک صحابی کے سیرت کے بارے میں ملتا ہے، خودی کے پاس غلام تھے، غلام ہونے کے ناطے آپ کو دل میں خواہش پیدا ہوئی، آرزو پیدا ہوئی کہ قرآن کریم کی تعلیم کیسے سیکھی جائے، جبکہ میں یہودی کے پاس ہوں، یہ تو مخالف ہے، قرآن تو سیکھنے نہیں دیتا، اس کو تو اتنا علم نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں تو ایمان لایا ہوں، وہ بھی مخفی رکھا ایمان کو اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا ہے، مگر قرآن کریم کو بھی سیکھنا ہے تو کیسے سیکھوں؟ تو وہیں سے مسلمانوں کے قافلے آیا جایا کرتے تھے۔ وہ صحابی رسول جب پتہ چلتا مسلمانوں کا قافلہ فلاں دن آنا ہے تو وہ پہلے صبح سے لے کر شام تک انتظار میں بیٹھے رہتے اور انتظار کرتے، جب قافلہ آتا تو قافلے کے ساتھ رکتے نہ بلکہ چلتے چلتے قافلے والوں سے پوچھتے کہ بتائیے کہ قرآن کریم کی فلاں سورت تو مجھے آج سکھا دیں۔ صحابہ کی سیرت میں ملتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ نے 60 سال کی عمر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات نے سورت بقرہ کو یاد کیا۔ آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ جب آپ ایمان لائے تو قرآن کریم کی تلاوت سن کر ایمان لائے۔ بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ ایک ہی آیت ساری رات پڑھا کرتے تھے، مصلی پہ رویا بھی کرتے تھے اور وہی آیات بار بار دہرایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ مولا علی مشکل کشا پر جب حملہ کیا گیا تو اس وقت آپ بھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے سر اقدس کو جلے پہ آپ کے سر مبارک کو جب چڑھایا گیا تو وہی سر اقدس سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ اگر مسلمان بے روزگار ہو تو قرآن کی تلاوت کرنے سے اللہ رب العالمین روزگار عطا فرماتا ہے۔ اگر انسان تکلیف میں مبتلا ہو تو قرآن کی تلاوت سے اللہ کریم تکلیف دور فرما دیتا ہے۔ اگر انسان پریشان حال ہو تو اللہ رب العالمین کے پاک کلام کی تلاوت کرنے سے اللہ کریم پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ اگر انسان مصیبت زدہ ہو تو قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ کریم اس کی مصیبت دور فرما دیتا ہے، تکلیفیں دور فرما دیتا ہے۔ قرآن کو چومنے والا مسلمان جب چومتا ہے، قرآن پڑھ نہیں سکتا، جب قرآن کی تلاوت کر نہیں سکتا، جب عشق رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، ولولہ رکھتا ہے، جذبہ رکھتا ہے، جب قرآن کو اٹھاتا ہے اپنے منہ سے لگاتا ہے، جب قرآن کو چومتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ پاک کلام ایسی کتاب ہے، کوئی ایسی دنیا میں کتاب نہیں جس کو یاد کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہو، ہزاروں کی تعداد میں ہو، سینکڑوں کی تعداد میں ہو، مگر قرآن کریم ایسی کتاب ہے، ایسا رب کا پاک کلام ہے، اس کو یاد کرنے والے حفاظ کی تعداد لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے۔ کتاب نہیں جن کو یاد کرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہو۔ کوئی دنیا میں ایسی کتاب نہیں جس کو یاد کرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہو۔ چاہے دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کی تعداد اتنے ہی ہے، مگر رب تعالیٰ کا پاک کلام ہے، رب تعالیٰ کا پاک کلام ہے جس کو یاد کرنے والوں کی تعداد لاکھوں، اربوں، کروڑوں میں ہے۔ اور یہ وہ